السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الجبرک میتھڈ، سمپلیکس میتھڈ کے جو ٹیبلر فارم ہے نا، اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں جو لاسٹ لیکچر میں کیا۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے میکسیمائز آبجیکٹیو فنکشن کے ساتھ کیا تھا، تو اس بار منیمائز آبجیکٹیو فنکشن کے ساتھ ہم کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایگزامپل لی ہے، ایکسرسائز کا کوشچن 3.22 ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس نے ہمیں کانسٹینٹ وغیرہ دے دیے ہیں، انیکولیٹیز x1 + 2x2 + 2x3 + 4x4 <= 40، اسی طریقے سے 2x1 - x2 + x3 + 2x4 <= 8 اینڈ 4x1 - 2x2 + x3 - x4 <= 10، اور کہا ہے x1 x2 x3 x4 > 0، یعنی کہ سارے پازیٹیو ہیں، ویریبلس پازیٹیو ہیں۔ اور ہمیں جو آبجیکٹیو فنکشن دیا ہے نا وہ یہ ہے z = 5x1 + 4x2 + 6x3 - 8x4، اور اس کا کیا کرنا ہے، ہم نے منیمائز کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان ایکویلیٹیز کو ہم نے ایکویشنس میں کنورٹ کرنا ہے۔ وہ کس طریقے سے کرنا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ سلیگ ویریبل لگے گا یا سرپلس ویریبل یوز کریں گے۔ تو کنورٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے، تو لیس دین ایکول ٹو ہے تینوں کیسز میں تو ہمارا سلیگ ویریبل آئے گا۔ تو انٹروڈیوس کیا ہے x1 + 2x2 + 2x3 + 4x4 + s1 = 40۔ اس میں سلیگ ویریبل ہمارا s1 ہے، اسی طریقے سے 2x1 - x2 + x3 + 2x4 + s2 ہمارا سلیگ ویریبل = 8، اسی طریقے سے 4x1 - 2x2 + x3 - x4 + s3 ہے، یہ مائنس نہیں ہے، پلس s3 = 10۔ تو ہمارے پاس سلیگ ویریبل انٹروڈیوس ہو گیا s1 s2 s3۔ تو میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا آپ کو کہ ہم نے کس طریقے سے ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ بیسک ویریبلس کون سے لینے ہیں ہم نے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس ایکچوئل ویریبلس تھے نا x1 x2 x3 x4، ان کو ہم نان بیسک ویریبلس کنسیڈر کر لیں گے، ان کی ویلیوز ہم نے 0 پٹ کرنی ہے اس کے اندر۔ تو ہمارے پاس کس کی ویلیو آ جائے گی، یہ سارے 0 ہو جائیں گے۔ s1 کی ویلیو 40 آ رہی ہے، یہ سارے 0۔ s2 کی ویلیو 8 آ رہی ہے، اسی طریقے سے یہ سارے 0۔ s3 کی ویلیو 10 آ رہی ہے، یعنی کہ s1 s2 s3 ہمارے پاس بیسک ویریبلس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا کہ آبجیکٹیو فنکشن جو تھا ہم اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لے گئے ہیں، z یہ 5x1 ادھر جا کے مائنس کا ہو جائے گا، -5x1، اسی طرح -4x2 - 6x3 + 8x4، اور یہ ویلیوز ہم لکھیں یا نہ لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا کہ اسی طریقے سے میں نے یہاں پہ نوٹ بھی لکھا کہ لاسٹ لیکچر میں نے بتایا تھا کہ جب بھی ہم ریشیو نکال رہے ہوتے تھے، جنہوں نے لاسٹ لیکچر دیکھا انہیں پتہ ہوگا کہ ریشیو کس لیے نکالتے تھے۔ تو ریشیو نکالنے کے ٹائم جب ہماری ویلیو نیگیٹو آ جائے تو اس کو ہم اگنور کر دیتے تھے، نیگیٹو ہو یا انفینیٹی ہو ہم اس کو اگنور کر دیتے تھے۔ تو یہ اس کے یہ لکھا تھا نوٹ۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے کرنا ہے کہ میں آپ کو پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ میکسیمائزیشن کا جب ہم نے کوشچن کیا لاسٹ لیکچر میں، اس میں یہ تھا کہ ہم جو تھے نا وہ ہم منیمم ویلیو لیتے تھے، یعنی کہ نیگیٹو ویلیوز میں سب سے زیادہ جو منیمم ہوتے تھے اس کو ہم کنسیڈر کرتے تھے۔ تو سب سے پہلا ڈیفرنس تو یہ ہے کہ ہم نے جب منیمائزیشن کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے، منیمائزیشن پرابلم ہے نا، تو ہم نے اس میں پازیٹیو ویلیو کو لینا ہے، یعنی کہ پازیٹیو ویلیو میں سب سے بڑی والی کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ ٹیبل بنا دیا اسی طریقے سے کہ فرسٹ کالم ہمارا بیسک کا ہوتا تھا، اور یہاں پہ سارے ویریبلس آ جاتے تھے، ہمارے پاس x1 x2 x3 x4 s1 s2 s3، اور دین ہمارے پاس سولوشن کا کالم بنتا ہے، دین ہمارے پاس ریشیو کا بنتا تھا، یہ ریشیو کا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے z کی رو، اور ہمارے پاس بیسک ویریبل کیا تھے s1 s2 s3، تو ہم نے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیے۔ دین اس کے بعد ہم نے کیا کر لیا کہ اس کے رسپیکٹیولی ہم نے کوفیشنٹ x1 x2 x3 x4 اور باقی جو تھے وہ ہم نے نوٹ ڈاؤن کرنے، اسی طریقے سے s1 s2 اور s3 کے ہم نے روز لکھ لی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے سولوشن کر لیا جس طریقے سے لاسٹ لیکچر میں گیا تھا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پیوٹ کالم اور پیوٹ رو سلیکٹ کرنی ہے، یعنی کہ انٹری ویریبل اور لیونگ ویریبل دیکھنا ہے۔ تو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں، یہ سارا آپ اس پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں جیسے ہے نہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا تھا کہ اب ہم نے دیکھنا کہ آبجیکٹیو فنکشن کو ہم نے منیمائز کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کب سٹاپ ہوں گے، ہم اس ٹائم سٹاپ ہوں گے جب ہمارے پاس ساری ویلیوز یا تو 0 ہو یا تو 0 اور نیگیٹو ویلیوز آ جائیں، تو تب ہم نے سٹاپ کر دینا ہے۔
تو اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس دیکھا جائے کہ 8 ہے اور 4 ہمارے پاس نان ایکٹیو ویلیوز ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ کون سی سلیکٹ کرنی ہے ہم نے پیوٹ کالم کے لیے, تو ہم نے وہ والی سلیکٹ کرنی ہے جس کے سب سے زیادہ ویلیو ہے, یعنی کہ 8 ہمارے پاس سب سے بڑا ہے. تو ہمارے پاس جو پیوٹ کالم ہے وہ x4 والا آ جائے گا. یہ ہمارے پاس x4 آ گیا. اور ہمارے پاس ہم نے پیوٹ رو کس طریقے سے نکالنی تھی, اس کا رول سیم ہی ہے کہ ہم نے ریشو نکالنی ہے, یعنی کہ ہمارے پاس جو سولوشن ویلیو ہے اور پیوٹ کالم ویلیوز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ریشو نکالنی ہے. جیسے 40/4 ہم نے کیا 10 آ گیا. اسی طریقے سے 8/2 کیا تھا ہمارے پاس 4 آ گیا, اینڈ 10/-1 کیا تھا ہمارے پاس -10 آ گیا. ہم نے کیا کہا تھا نیگیٹو ویلیوز کو ہم نے اگنور کر دینا, تو اس کو ہم نے اگنور کر دینا. ان دونوں میں سے ہم نے کون سی ویلیو لینی ہے, ہم نے ان دونوں میں سے لینی ہے جو منیمم ویلیو, یعنی کہ یہ والا جو پیوٹ رو سلیکٹ کرنے والا سینیریو تھا وہ دونوں کیسز میں سیم ہے. تو 4 ہے, تو منیمم ہے, اس کو ہم نے ایز اے پیوٹ رو سلیکٹ کر لیا, یعنی کہ S2 والی ہمارے پاس پیوٹ رو آ گیا, x4 ہمارے پاس پیوٹ کالم آ گیا, اور یہ جو انٹرسیکشن پوائنٹ ہے یہ ہمارے پاس پیوٹ ایلیمنٹ کہلاتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہمارے پاس انٹری ویریبل کیا ہوگا, انٹری ویریبل ہمارے پاس ہوگا x4 اور لیونگ ویریبل ہوگا S2 نیکسٹ ایٹریشن میں. تو ہم نے کیا کیا کہ سمپل ہم نے S2 کی جگہ پہ کہاں پہ گیا, یہ ایٹریشن x2 کی جگہ پہ ہم نے x4 لکھ دیا, یہ لکھ دیا ہم نے x4. دین ہم نے کیا کیا x4 کے اندر, یعنی کہ یہ جو ہمارا پیوٹ ایلیمنٹ تھا اس کو ہم نے بنانا تھا 1. اس کو کس طریقے سے 1 بنا سکتے ہیں, یعنی کہ 2/, اس پوری رو کو ہم 2 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ 1 آ جائے گا. تو ہم نے وہی کیا یہاں پہ رو آپریشن, پوری رو کا ہم نے اس پوری رو کا ہم نے 2 سے ڈیوائڈ کر دیا, تو ہمارے پاس آ گیا 1 - 1/2 اینڈ 1/2 1 0 1/2 0 4. اوکے, اب ہم نے کیا کرنا تھا, اس رو کے ذریعے اس کو ہم نے یوز کر کے پیوٹ کالم میں جو ہماری اوپر اپر سائڈ ویلیوز ہیں, اپر کالم ویلیوز اینڈ لوور کالم ویلیوز جو ہیں ہم نے اس کو 0 کرنا تھا. تو ہم اس رو کو یوز کرتے ہوئے x4 والی کے ذریعے ہم اس طرح نیچے 0 بناتے ہیں. وہ کس طریقے سے بناتے ہیں, یہاں پہ 1 ہے, یہاں پہ -1 ہے, تو ہم سمپل ان دونوں روز کو ایڈ کر دیں تو ہمارے پاس یہاں پہ 0 بن جائے گا. تو ایڈ کرنے کے بعد جو آنسر آئے گا وہ ہے 5 - 5/2 3/2 0 0 1/2 1 اینڈ 14. اسی طریقے سے اس x4 رو کو ہم یوز کرتے ہوئے اس کی اپر سائڈ دیکھتے ہیں, یہاں پہ 4 ہے اور یہاں پہ 1 ہے, تو ہم اس پوری رو کو x4 کو -4 سے ملٹیپلائی کر کے اس کے ساتھ ایڈ کر دیں تو ہمارے پاس یہاں پہ 0 آ جائے گا. تو ہم نے سمپل وہی کیا, تو آفٹر applying these row operations we get -3 4 0 0 1 -2 0 24. اور اسی طریقے سے زی کے لیے ہم ورک کرتے ہیں, تو ہم نے کیا کیا کہ اس x4 والی ایکویشن کو -8 سے ملٹیپلائی کر کے زی والی ویلیو زی والی رو کے اندر ایڈ کر دیا, تو ہمارے پاس جو ویلیو آئی ہیں -13 8 -10 0 0 -4 0 -32. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ وہی ایک رول تو آپ کو بتانا میں بھول گیا کہ سب سے پہلے ہوتا تھا کہ بیسک ویریبل S1 S2 S3 ان کا دیکھنا تھا کہ ہم نے یہاں پہ دیکھنا کہ یہ S1 S2 S3 ان کے جو کوفیشینٹ ہے وہ 0 ہونا چاہیے زی میں, اور اس زی کے علاوہ جہاں پہ ہے یہاں پہ آئیڈینٹی میٹرکس بنانا چاہیے. یہ 2 کنڈیشن ہم نے ہر بار ہر ایٹریشن میں لازمی دیکھنی ہے, اس میں سیٹسفائی کری. اس کے بعد اب ہم نے دیکھنا کہ یہاں پہ ہمارے پاس بیسک ویریبل کیا ہے S1 X4 X3, تو ہم نے ان کے زی میں کوفیشینٹ دیکھنے 0 ہونا چاہیے. X4 کا 0 ہے, اسی طریقے سے S1 کا بھی 0 ہے اینڈ S3 کا بھی 0 ہے. ٹھیک ہے, یہ کنڈیشن میں فلفل ہو گیا. دین ہم نے دیکھنا کہ ان کے نیچے آئیڈینٹی میٹرکس بننا چاہیے, یہ 0 1 یہ بھی ہے 1 ہے, اور یہاں پہ یعنی کہ ان تینوں روز کو ہم ارینج کریں تو آئیڈینٹی میٹرکس بن رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ دونوں کنڈیشن ٹھیک ہے, ہماری ورکنگ صحیح ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ ہم نے پیوٹ کالم نکالنا ہے اور پیوٹ رو نکالنا ہے. تو پیوٹ کالم نکالنے کے لیے کیا تھا کہ سب پازیٹیو میکسیمم ویلیو لینی ہے, تو ہمارے پاس کیا ہے 8 ہے. تو x2 یعنی کہ ہمارا انٹری ویریبل ہوگا سوری, اور ہمارے پاس پیوٹ رو نکالنی ہے, وہ کس طریقے سے سیم وہی سینیریو ریشو کے ذریعے. تو ہم نے کیا کیا کہ 24/4 کیا تو ہمارے پاس 6 آ گیا, 4/- کیا تو یہ نیگیٹیو میں ویلیو دے گا اس لیے اگنور کر دیں گے. اسی طرح یہ والی ویلیو بھی نیگیٹیو میں آئے گی تو اگنور کر دیں گے. تو ہمارے پاس ایک ہی ویلیو آئی, یعنی کہ اسی کا ہم پیوٹ رو لیں گے. پیوٹ رو ہمارے پاس S1 آ گئی, یعنی کہ S1 ہمارا لیونگ ویریبل اینڈ x2 ہمارا انٹری ویریبل ہے. نیکسٹ ایٹریشن میں ہم نے کیا کیا کہ S1 کی جگہ پہ x2 لکھ دیا, اور
وہی سیم سینیریو یعنی کہ پیوٹ ایلیمنٹ تھا، اس کو ہم نے 1 بنا دیا کس طریقے سے 4 سے ڈیوائڈ کر کے پوری رو کو، تو یہ ہمارے پاس ویلیوز آ گئی ہیں. دین ہم نے اسی پیوٹ ایلیمنٹ کو یوز کرتے ہوئے یعنی کہ ہمارے پاس 1 ہے، یہاں پہ ہم نے 0 بنانا ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو 1/2 سے پوری رو کو ملٹیپلائی کر کے اس میں ایڈ کر دیا تو ہمارے پاس یہ ویلیوز آ گئی ہیں. اینڈ اسی طریقے سے 5/2 کے ساتھ اس پوری رو کو ملٹیپلائی کر کے ایڈ کر دیں گے S3 والی رو میں، تو ہمارے پاس یہاں پہ 0 آ جائے گا. اور یہ کیلکولیشن کرنے کے بعد اسی طریقے سے زی میں ہمارے پاس زی میں کس طریقے سے 0 بنایا وہ اس طریقے سے یعنی کہ -8 سے پوری رو کو ملٹیپلائی کیا اینڈ دین ایڈ کر دیا ہمارے زی والی رو کے ساتھ، ہمارے پاس یہاں پہ 0 آ گیا اور باقی ویلیوز کیلکولیشن کے بعد جو بنتی ہے وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ بتاتا چلوں کہ بیسک ویریبلس کی جو ویلیوز ہیں نا وہ ہمیشہ پازیٹیو آنی چاہیے. نیگیٹو یعنی کہ x2 x3 x4 s3 ہے نا، یہ اس ٹائم بیسک ویریبل ہیں، ان کی یہ جو ویلیوز ہیں نا 6 7 29 یہ پازیٹیو آنی چاہیے. اگر نیگیٹو آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اس کا سولوشن ایگزسٹ نہیں کرتا، انفیزیبل سولوشن کی طرف یہ جا رہا ہے کوشچن. تو اس کا یہ پازیٹیو ہے تو یعنی کہ فیزیبل سولوشن ہے. یہ مائنس زی کا جو سولوشن ہے وہ مائنس ہو نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو، اس سے لینا دینا نہیں ہے ہمارا، صرف انہی ویلیو سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پازیٹیو آنی چاہیے. نیگیٹو آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہمارے پاس سولوشن جو ہے وہ انفیزیبل ہے. تو سمپل اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ہم نے اسٹاپ کرنے کی کنڈیشن کیا تھی ہماری اسٹاپ کرنے کی کنڈیشن تھی کہ 0 آ جائے، زیروز اور نیگیٹو ویلیوز آ جائیں تو تب ہم اسٹور کر دیں گے، یعنی کہ ہمارے پاس پازیٹیو ویلیوز کوئی بھی نہ ہو. زی کے کوفیشن میں دیکھتے ہیں -13 ہے، 0 ہے، -10 ہے، 0 0 -4 اینڈ 0 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس آپٹیمل سولوشن آ گیا. آپٹیمل سولوشن کیا ہے یعنی کہ x2 کی ویلیو ہمارے پاس 6 ہے، x4 کی ویلیو ہمارے پاس 7 آئی ہے، اور جو ہمارے پاس زی آبجیکٹیو فنکشن تھا جس کا ہم نے منیمائز کرنا تھا وہ ہے -80. تو یہ ہمارا آپٹیمل سولوشن ہوگا اس کوشچن کا. تو یہ میں نے آپ کو دونوں کیسز کرا دیے ہیں کہ میکسیمائز آبجیکٹیو فنکشن ہوتا ہے تب کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، اور منیمائز آبجیکٹیو فنکشن ہوتا ہے تب کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. تو یہی تھا ہمارا دونوں کیسز میں. آپ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ڈفرینس کیا تھا. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس انٹری ویریبل ہے، آپ کو میں اسپیشل کیسز بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس انٹری ویریبل ہے یعنی کہ پیوٹ کالم ایگزسٹ کر رہا اور لیونگ ویریبل نہیں ہے تو ہمارا جو سولوشن ہے وہ ان باؤنڈڈ ہوگا ٹورڈز انٹری ویریبل. اور اسی طریقے سے ہم نے یہ وہ کنڈیشن لکھی ہوئی ہے کہ منیمائزیشن پرابلم میں ہم نے اسٹاپ کب کرنا ہے کہ جب کوفیشنٹ آف زی زیروز ہو جائیں یا نیگیٹو ویلیوز آ جائیں تو تب ہم نے سولوشن اسٹاپ کر دینا. اور جو فائنل سولوشن ہمارا تھا زی یعنی منیمائزیشن کرنی تھی -80 آیا، x2 6 ہے، x4 7 ہے. تو یہ بیسک ہمارا آپٹیمل سولوشن آ گیا. تو امید ہے کہ آپ سب کو یہ بھی سمجھ آ گئے ہوگے، دونوں کیسز سمجھ آ گئے ہوں گے کہ میکسیمائزیشن میں کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، منیمائزیشن میں کس طریقے سے کرنا ہے. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.